جنگ بدر میں جو سن 2 ہجری کے اندر ہوا، کفار کو اللہ رب العزت نے ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ بڑے بڑے 70 کافر مارے گئے جو اہل مکہ کے سردار تھے، اور 70 قیدی بن گئے۔ بقیہ شکست خوردہ جماعت کفار کی جب واپس مکہ میں پہنچی تو ان کے اندر صف ماتم بچھ گیا، اور ان کے دل جذبہ انتقام سے بھڑک اٹھے۔ ان میں سے کسی نے کہا، جب تک میں مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں اس وقت تک چارپائی پر نہیں سوؤں گا۔ ان میں سے کسی نے یہ قسم کھائی کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ کسی نے قسم کھائی کہ جب تک مسلمانوں سے ہم بدلہ نہ لے لیں اس وقت تک میں غسل نہیں کروں گا۔ کسی نے کہا میں سر پہ تیل نہیں لگاؤں گا۔ اور مرد تو مرد رہے، ان کی عورتوں نے بھی یہ نظر مانی کہ ہم بناؤ سنگار نہیں کریں گی جب تک مسلمانوں سے اپنے ان 70 بندوں کا بدلہ نہ لیں گے۔ جذبہ انتقام زوروں پہ تھا۔ ابو سفیان نے اعلان کر دیا، مقتولین بدر پہ رونا منع ہے، رونے سے ایک تو ہمارا دشمن خوش ہوگا اور دوسرا جذبہ انتقام ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ چنانچہ اس کے ساتھ ہی ابو سفیان نے سارے لوگوں کو اس بات پہ متفق کیا کہ وہ تجارتی قافلہ جو ملک شام سے عظیم نفع کے ساتھ واپس آیا ہے، وہ جتنا منافع ہے وہ سارے کا سارا منافع ہم اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں کے خلاف اس کو صرف کریں گے۔ معاذ اللہ۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کا ذکر قرآن مجید میں کیا، ارشاد فرمایا، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، فرمایا وہ اپنے مالوں کو اللہ رب العزت کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے، بس وہ اور بھی خرچ کریں گے، لیکن پھر یہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا اور بالآخر وہ مغلوب کیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ اسلام کے اوپر کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ سارے کا سارا مال انہوں نے وہ مال تجارت جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم معرکہ برپا کرنے کی تیاری اہل مکہ نے کر لی۔ میرے دوستو بزرگوں، قریش نے بالآخر اپنے حلیف لوگوں کو ساتھ ملا کر 3000 کی فوج تیار کی۔ کتنی؟ 3000 کی فوج تیار کی
اور اس لشکر میں 700 زرہ پوش اور 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ اور 15 عورتیں بھی شامل تھیں، اور عورتوں کو ساتھ اس لیے لیا انہوں نے تاکہ یہ وہاں جا کر اپنے جوانوں کو بہادری دلوائیں اور جو پیچھے ہٹنے لگے ان کو شرم دلائیں، تاکہ ان کے نوجوان مسلمانوں کے خلاف بھرپور طریقے سے لڑائی کر سکیں۔ اور ان میں سے کچھ عورتیں اشعار پڑھنے والی تھیں، رجزی اشعار پڑھنے والی تھیں، اور وہ اشعار پڑھ کے اپنے لوگوں کا جذبہ جوان کر رہی تھیں۔ میرے دوستو، شوال کی 5 تاریخ تھی، سن 3 ہجری کو یہ 3000 کا لشکر لے کر اہل مکہ سے روانہ ہوئی ہے، مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم معرکہ برپا کرنے کے لیے۔ ادھر سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ میرے صحابہ، آپ دیکھیں وہ تقریباً 3000 کا لشکر لے کر وہاں سے چل پڑے، اب ہمیں اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ اکابر مہاجرین و انصار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشورہ یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ مدینہ کے اندر رہ کر ان کا مقابلہ کریں، ایک قلعے کے اندر اپنے آپ کو ہم لوگ بند کر دیں اور ان کا مقابلہ کریں۔ لیکن وہ نوجوان صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کی رائے یہ تھی، مشورہ یہ تھا کہ ہمیں مدینہ منورہ سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی رائے بھی یہی تھی کہ ہم مدینہ منورہ کو نہ چھوڑیں، مدینہ منورہ میں رہ کر دشمن کو روکا جائے۔ اور حضور علیہ السلام نے اس موقع پر صحابہ کرام کو اپنا ایک خواب بھی سنایا، اور پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ کچھ گائے ذبح ہو رہی ہیں، اور یہ بھی میں نے خواب میں دیکھا کہ میری تلوار کے جو سرے ہیں ان میں کچھ شکستگی آ گئی ہے، میری تلوار کے کچھ سرے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ بھی خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں نے اپنا ایک ہاتھ ایک محفوظ ذرہ کے اندر داخل کیا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنے اس خواب کی تعبیر بھی خود ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ، میں نے یہ جو خواب میں دیکھا ہے کہ کچھ گائے ذبح کی جا رہی ہیں، فرمایا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس جنگ کے اندر میرے کچھ صحابہ شہید ہوں گے۔ میرے بعض صحابہ بولیے شہید ہوں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ جو خواب میں دیکھا کہ میری تلوار کے سرے وہ ذرا ٹوٹے ہوئے نظر آتے ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے خاندان کا کوئی قریب ترین فرد اس جنگ کے اندر شہید ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ ساری باتیں جب ارشاد فرما لی تو میرے دوستو، جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا،
اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلیں گے تو دشمن ہمیں بزدل سمجھے گا۔ دشمن ہمیں کیا سمجھے گا؟ بزدل سمجھے گا۔ اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ 11 شوال کا دن ہے، 11 شوال کی تاریخ، جمعہ المبارک کا دن۔ حضور علیہ السلام نے نماز جمعہ پڑھائی۔ نماز جمعہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے جہاد کے فضائل اور مناقب کو بیان فرمایا۔ جہاد کے فضائل اور مناقب حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ ایک لمبا باز کیا حضور علیہ السلام نے۔ عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے اندر جا کے جنگی لباس پہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر نیچے 2 زرہ زیب تن فرمائی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ امامہ باندھا اور اپنی تلوار کو پکڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب باہر تشریف لائے، آپ کی اس تیاری کے دوران بعض صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی رائے یہی تھی کہ ہم مدینہ چھوڑ کے باہر نہ نکلیں، اور اکابر مہاجرین اور انصار کی بھی رائے یہی تھی۔ چنانچہ ہم نے غلطی کی ہے، حضور علیہ السلام سے یہی بات عرض کر دیتے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے مشورے کو نہ لیں، آپ کے دل میں جو اللہ بات ڈال رہے ہیں آپ وہی فیصلہ کریں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ان بعض صحابہ نے آ کر معذرت کے لہجے میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس معاملے کے اندر اپنی مرضی کریں، جس طرح کی آپ کی رائے مبارکہ ہے، اور دیگر اکابر اور مہاجرین اور انصار صحابہ کی رائے ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، کسی نبی کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ جنگی لباس پہن لے اور دشمنوں کا مقابلہ کیے بغیر اس کو اتار دے۔ اب اللہ کا نام لے کر میرے ساتھ چلو۔ اللہ کا منظور ایسے تھا، اللہ رب العزت کا منظور ہی ایسے تھا کہ یہ جنگ وہاں پر برپا ہونے تھی، احد کے دامن میں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر چل پڑے۔ کتنا؟ 1000۔ دشمن کی تعداد کتنی تھی؟ بولیے 3000۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کا لشکر لیا، لشکر لے کے مدینہ منورہ سے باہر نکل کے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معائنہ فرمایا اپنے لشکر کا، اپنی جماعت کا معائنہ فرمایا۔ بعض وہ نوجوان جو کم عمر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابھی عمر میں چھوٹے ہو، واپس چلے جاؤ۔
کم سن اور کم عمر صحابہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس کر دیا. کیوں؟ بچوں کے اوپر، معذوروں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، بوڑھوں کے اوپر جنگ کرنا، قتال کرنا اللہ کی طرف سے فرض نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی عمر والوں کو واپس کیا. میرے دوستو وہاں پہ ایک بڑا عجیب منظر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابی ہیں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے پاؤں کے انگوٹھوں پہ کھڑے ہیں، جسم کو تن کے لمبا قد کیے ہوئے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی چھوٹا سمجھ کے واپس نہ بھیج دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جذبہ شہادت، جذبہ جہاد دیکھتے ہوئے فرمایا رافع ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے. تمہیں کیا ہے؟ میرے دوستو یہ صحابہ کا جذبہ تھا جو تن من دھن قربان کرنے کے لیے اپنا وطن چمن، سارا مال، ساری کی ساری چیزیں دین اسلام کے اوپر خرچ کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے. ایک تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو من و سلوہ کھاتے رہ گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی ہر خواہش پر اللہ پاک سے سوال کر رہے ہیں کہ میرے مولا میری قوم چاہتی ہے کہ ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہونا چاہیے، میرے مولا اب میری قوم کہتی ہے کہ کھانے کا انتظام ہونا چاہیے، اب پینے کا انتظام ہونا چاہیے. میرے دوستو ساری باتیں پوری ہوتی رہ گئیں. بادلوں کے سائے کا انتظام اللہ نے کیا بنی اسرائیل کے لیے، اسی طرح من و سلوہ اتارا اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے، ٹھنڈے پانی کے چشمے اللہ پاک نے جاری کر دیے بنی اسرائیل کے لیے. لیکن جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرمایا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کرنا ہے، اللہ کا گھر بیت المقدس ہم نے آزاد کروانا ہے، وہ من و سلوہ کھانے والے، وہ چشموں کا پانی پینے والے آگے سے کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. پیغمبر آپ جائیں، آپ کا رب جائے وہاں پہ لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. اتنی جنگجو قوم ہے قوم عمالقہ، ان سے ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لیکن میرے دوستو یہ تو صحابہ ہیں امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب پہلا معرکہ پیش آیا غزوہ بدر کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جنگ کرنے کے ارادے سے بھی نہیں گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ، ہم جنگ کرنے باقاعدہ طور پہ نہیں آئے تھے، لیکن اللہ نے جنگ کا منظر پیش کر دیا ہے. میرے صحابہ یہ پہلا موقع ہے، آپ کیا کریں گے؟ میرے دوستو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں حکم ارشاد فرمائیں کہ دریا سمندر کے اندر بھی گھوڑے دوڑا دو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیچھے. یہ صحابہ کا جذبہ ہے. میرے دوستو صحابہ کی قربانیاں اتنی ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا میں اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ رب سے راضی ہو گئے. اللہ نے سرٹیفکیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیا. رافع بن خدیج کو اجازت ملی. واپس جانے والوں میں ایک نوجوان صحابی ہیں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت رافع کو اجازت دے دی ہے، جبکہ میں حضرت رافع سے زیادہ دلیر ہوں، بہادر ہوں.
نہیں یقین آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے اور رافع کے درمیان آپ کشتی کروا لیں. آپ کیا کروا لیں؟ کتنا جذبہ جہاد زوروں کے اوپر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات قبول کرتے ہوئے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کشتی کروائی. کشتی میں حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سمرہ بن جندب نے جس وقت گرا دیا زمین پہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے سمرہ تم بھی پاس ہو گئے ہو, تم بھی ہمارے ساتھ چلے آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے دوستو 1000 کا لشکر لے کے چل پڑے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت راستے میں تھے کیا دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو بالکل معذور ہے, اس کی ٹانگ کے اندر معذوری ہے اور بڑی معذوری ہے. اپنی معذور ٹانگ کے ساتھ وہ بھی آ رہے ہیں. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیٹے بھی ان کے غزوہ احد میں شرکت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. رستے کے اندر بیٹے باپ سے کہتے ہیں ابا جان دیکھیں ایک تو آپ کی بڑی عمر ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ابا جان آپ کے اوپر اللہ نے جہاد فرض نہیں کیا, آپ معذور ہیں, شرعی طور پر معذور ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے 4 بیٹے جوان بیٹے اس جنگ میں شریک ہیں, اس لیے یہ بھی آپ کا اعزاز ہے. اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں. حضرت عمر بن جموح بیٹوں کی یہ بات سن کے اتنے پریشان ہو گئے کہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے مجھے جنگ میں شرکت سے روک رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن جموح اللہ نے تیرے اوپر جہاد فرض تو نہیں کیا, بہتر یہی ہے کہ آپ واپس چلے جائیں. لیکن حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ 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 انی لارجو ان اطع بعرجتی حاضی فی الجنہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش یہی ہے کہ میں اس جنگ کے اندر شہید ہو جاؤں, شہادت کے بعد اپنی اسی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ اپنے معذور پن کے ساتھ میں اللہ کی جنت کی سیر کروں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ جذبہ ہے. امام الانبیاء رحمت للعالمین محبت سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن جموح کا یہ جذبہ شہادت دے کے جذبہ جہاد دے کے فرمایا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ. میرے دوستو اللہ کا کرنا ایسا ہوا حضرت عمر بن جموح اسی جنگ میں غزوہ احد میں شہید ہو گئے. جب ان کی شہادت ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَدْعُ بِعَرْجَةٍ فِي الْجَنَّةِ رب کعبہ کی قسم ہے میں نے عمر بن جموح کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے اسی معذور پن کے ساتھ اللہ کی جنت میں سیر کر رہا. یہ جذبہ جہاد تھا صحابہ کا. حضور علیہ السلام نے احد اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جگہ ہے, وہاں پہ حضور علیہ السلام نے رات بسر کی. طلوع فجر سے پہلے آپ لشکر کو لے کر چل پڑے, رستے میں نماز پڑھی, اور پھر جب اس مقام پہ پہنچ گئے کہ جہاں پر کفار کا لشکر مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ رہا ہے اور مسلمانوں کا لشکر کفار کے لشکر کو دیکھ رہا ہے, جو ہی منافقین نے وہ کفار کا لشکر دیکھا وہیں سے رأس المنافقین عبداللہ بن ابی کہنے لگا ہم اتنی بڑی فوج اور اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دیکھو جی ہمارا مشورہ یہی تھا کہ مدینہ منورہ میں رہ کے مقابلہ کیا جائے, ہم اپنے لوگوں کو یوں ہلاکت میں ڈالتے اپنے ہاتھوں. 300 بندوں کو لے کر واپس چلا گیا.
کتنے بندوں کو لے کر؟ بولیے 300 بندوں کو لے کر واپس چلا گیا. اب پیچھے کتنے رہ گئے؟ 700. لیکن قربان جائیں اس منافق نے اس موقع پر جب دشمن بالکل سامنے تھا صحابہ کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے یاروں کو ثابت قدم رکھا ہے.